کہ عمران خان صاحب کی خواہش یہ ہے کہ ان کو جیل سے نکالا جائے, ان کو وزیر اعظم بنا دیں. آپ نے پرائم منسٹر سے اتارا تھا تو وہ پرائم منسٹر شپ ہی مانگیں گے آپ سے, کیا کہیں, سی ایم بنا دیں, کیا کہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک دوبارہ برداشت کر سکتا ہے ان کی ایک پریمیئر شپ اور, تو آپ مجھے بتا دیں. مطلب اس کا فیصلہ تو انتخابات میں کرنا تھا, وہ آپ لوگوں کے بہت بڑا ایلیگیشن لگتا رہا, اب تک لگتا ہے. مولانا فضل الرحمان ریکارڈ پہ ہیں, آپ کے اپنے کولیگ رہے ہیں, بڑا قریبی تعلق رہا ہے, اب تو خیر اپوزیشن میں ہیں, لیکن آپ کی پی ڈی ایم کا سارا صحرا, سارا کچھ ہی مولانا صاحب کے پاس تھا. خدائی وہ کرتے رہے, ٹھنڈے پانی کے چشمے آپ پی رہے ہیں آج کل. عمران خان صاحب اس وقت پاپولر نہیں ہے. یہ لوگ یہ جو پاپولیرٹی والا جو سارا کا سارا ڈرامہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے. جو ضمنی انتخابات کے نتائج آئے ہیں اس میں ہم نے ہری پور میں ان کو ان کے گھر میں ہرایا ہے. ابھی ڈیل کی باتیں بہت سارے لوگ شیئر کر رہے ہیں, اپنا اپنا ڈسکشن بتا رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کی شروعات کی, انہوں نے بتایا کہ عمران خان تو راضی نہیں کوئی بھی ڈیل لینے کے لیے. پھر انہوں نے اسی ضمن میں کچھ اور بیانات بھی دیے, پوری ایک سیریز اس پہ آ گئی. پھر بیرسٹر سیف آج بول پڑے, انہوں نے کہا جی ہم پس پردہ کچھ کوششیں کرتے رہے, پس چلمن آج بھی کچھ کر رہے ہیں. آپ بھی کچھ بتائیے, کیا ہے آپ کے پاس بتانے کے لیے؟ اگر یہ سارا ڈسکشن ہو رہا تھا, جیسے وہ ڈاکٹرز بھی آئے عمران خان صاحب کے پاس اور دروازے بھی کھلے ان کو ملوانے کے لیے, سارا کچھ ہوا. پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے اینڈ پر کیا آفر تھی اور عمران خان اس کا کیا پھر آنسر کرتے تھے؟ کوئی اس کے انگریڈینٹس نہیں ڈسکس کر رہا, نہ بتا رہا ہے کہ یہ بات ہوئی تھی, اس کا یہ جواب آیا تھا. آپ بڑے باخبر ہیں عفنان بھائی, میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کوئی رہنمائی کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو معاملات ڈسکس ہوئے تھے یہ تو کافی ٹائم گزر چکا ہے ان معاملات کو بھی, جس کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ اس کے اندر دیکھیں کچھ بنیادی چیزیں جو آپ اگر سمجھ لیں تو آپ کو سارا ڈائنامکس اس کی سمجھ میں آ جائے گی. اور وہ ڈائنامک یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی خواہش کچھ اس طرح ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جیل سے باہر نکال کے وزیر اعظم بنا دیا جائے. تو اب یہ خواہش جو ہے یہ آپ مجھے بتا دیں کہ یہ کیسے پوری کی جا سکتی ہے, اور کیا یہ ملک یہ جو ہے وہ اس طرح کے کسی ایک اور کارنامے کا متحمل ہو سکتا ہے. پہلے جو ہے وہ 18 سے 22 جو تباہ و بربادی یہ لے کے آئے تھے, اور جو کچھ انہوں نے اس ملک کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے کیا, اس ملک کی سوشل فیبرک کا جنازہ نکال دیا, اس ملک کے اندر ہر چیز جو خراب یہ کر سکتے تھے یہ کر کے گئے ہیں. تو اب ان کی دوبارہ خواہش ہے کہ ان کو پھر دوبارہ بنا دیا جائے, تو یہ اور ان کے جو ہے معاملات جیسے پہلے تھے ویسے ہو جائے. تو اس بات کی میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو اتنی بات کی جا رہی ہے اس کے اندر کوئی گنجائش میں نہیں سمجھتا اس سیٹ اپ کے اندر کوئی موجود ہے. یہ تو ظاہر ہو سکتا ہے کہ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم اگر عدالتیں یہ بہتر سمجھیں تو وہ ان کو جو ہے وہاں سے ریلیف اگر عدالتیں دینا چاہیں تو وہ دے سکتی ہیں. ہمارا تو اس کے اوپر بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ ہم تو جی آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے آئین اور قانون کے مطابق ہی چلے. اور اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو 2018 سے پہلے والی عیاشیاں تھیں اور جو مزے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. یہ بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں ساری دنیا کے سامنے اور پورے پاکستان کے سامنے. تو یہ اس طرح کے جو معاملات تھے دوبارہ سے خواہشات تو بہت سارے لوگوں کی ہیں, مگر وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو حقیقی رنگ دیا جا سکتا ہے. اور جو فورس بنی عمران خان صاحب کی رہائی کو لے کر جو اناؤنسمنٹ کی سی ایم صاحب نے کے پی کے, کتنا آپ کو تھوڑا دقت محسوس ہوئی یا آپ پریشان ہوئے اس کو سن کے, یا بالکل آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ تحریک انصاف تو کہتی کھلبلی مچ گئی حکومتی صفوں کے اندر, حکومت بہت زیادہ پریشان ہے اس وجہ سے؟ یہ لیکن بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب خود جیل میں نہیں تھے اور باہر تھے, اور انہوں نے یہ آپ کو یاد ہے انہوں نے ایک فورس بنانے کی پہلے بھی وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کوشش کی تھی, ایک جب یہ کووڈ وغیرہ آیا تھا تو یہ پی ٹی آئی کی فورس بنانے کے چکر میں ٹائیگر فورس ٹائپ کی بنانے کے چکر میں سکت بھی تھے. تو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہمیشہ سے فاشسٹ مائنڈ سیٹ رہا ہے, جس کا ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر کوئی گنجائش ہوتی نہیں ہے. مجھے اس چیز کی دقت نہیں, ہمیں اس چیز کی دقت نہیں ہے, مگر اس چیز کا افسوس ضرور ہے کہ جو خیر پختونخوا کے جو بچے ہیں جن کو ایجوکیشن کے اوپر لگنا چاہیے, جن کو ملک کی خدمت کرنی چاہیے, ان کو یہ جو ہے یہ ڈنڈے پکڑا کے اسلام آباد پہ حملہ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں. ماضی میں بھی انہوں نے یہ بہت دفعہ کوشش کی اور یہ ناکام ہوئے. تو ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم ان کو جب یہ ان کے لیڈر خود باہر تھے اور وہ اس طرح کی شیرو فورس بنا رہے تھے
تو وہ تب ہم نے قابو کر لی تھی، تو یہ اب بھی دوبارہ کر کے دیکھ لیں گے. اس سے یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں، یہ ان کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا آپ اس یہ میں بات ایک بات سمجھیں اور بھی آپ یہ بات سمجھیں جی آپ یہ بات سمجھیں کہ عمران خان صاحب اس وقت پاپولر نہیں ہے. یہ لوگ یہ جو پاپولیرٹی والا جو سارا کا سارا ڈرامہ تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے. جو ضمنی انتخابات کے نتائج آئے ہیں اس میں ہم نے ہری پور میں ان کو ان کے گھر میں ہرایا ہے، اور ان کے سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ کو ہرایا ہے جسے پوری پی ٹی آئی لگی ہوئی تھی کیمپین کرنے کے لیے. تو وہ جو معاملات تھے پہلے پاپولیرٹی والے وہ بھی نہیں ہیں اب. تو یہ اس کے باوجود یہ صرف پریشر ڈالنے کے لیے تاکہ کوئی ان کو کوئی ڈسکاؤنٹ مل جائے، کوئی فیور مل جائے، یہ وہ ساری اسٹریٹجی ہے. اور کیا بڑا سخت ٹویٹ بھی کر دیا فیصل وارڈا صاحب نے، اور بڑی سختی سے رانا صاحب کو انہوں نے باتیں کر دیں. بڑے سٹار ہیں آپ کے، بڑے سینئر ہیں، بڑے معتبر سیاستدان ہیں، پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، اور جس دلیری سے انہوں نے جیلیں ہمیشہ کاٹی ہیں یا جس طرح اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کی تو مثال لوگ دیتے ہیں. تو فیصل صاحب انہیں بالکل وہ کلب لیول کا کوئی پلیئر سمجھ کے ٹویٹ کر رہے ہیں، اور کیا انہیں کہہ رہے ہیں، کیا کیا باتیں کر رہے ہیں ٹویٹ کے اندر. آپ کا کیا اس پہ ٹیک ہے فیصل صاحب پہ؟ لیکن بات یہ ہے کہ رانا صاحب بڑے سینئر ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، اور وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ بڑی گہری اور سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں چلتی رہی ہیں. میرا خیال ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اتنا زیادہ ریئیکشن نہیں آنا چاہیے تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر طارق فضل صاحب نے بات کی اور انہوں نے بڑا کہا کہ میں پورے معتبر ذرائع سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ بنی گالا جانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے اوپر سوچ سکتے ہیں. یہ تمام اس طرح کی باتیں تو چلتی رہی ہیں. اس کو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا اس کو کوئی اور رنگ کیوں دیا جا رہا ہے. اور آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ملک کے اندر کیا کیا ہوتا رہا ہے. 2018 سے پہلے کیا ہو رہا تھا جب یہ عمران خان صاحب کو پروجیکٹ کو بنایا جا رہا تھا، تو کیا چل رہا تھا سلسلہ. تو تمام چیزوں کو اس تناظر میں رکھ کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا کیا معاملات چل رہے ہیں. اچھا یہ کتنی دفعہ ڈسکشن ہوئی ہے جی، ٹیبل ٹاک ہوئی ہے یا پیغامات رسانی، اور کوئی جس پہ ایسا آپ کہیں کہ کوئی نتیجہ خیز ثابت تو نہیں ہوا، لیکن پھر بھی کتنی دفعہ یہ ہوا؟ کیونکہ اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں یہ 3 دفعہ بڑی سنجیدگی سے کاوش ہو چکی، رانا صاحب کہتے ہیں 2 دفعہ ہوئی ہے، علیمہ صاحبہ کہتی ہیں 1 دفعہ ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے ہمیں اڈیالہ میں بتایا جب یہ کچھ کیسز کے فیصلے آنے تھے، اور 2024 کی بات ہے، ابھی الیکشن ہونا تھا، 2 فروری یا 3 فروری تھا، عدت کیس کا فیصلہ آنا تھا. تو انہوں نے ہمیں بتایا، سارے جرنلسٹ وہاں موجود تھے، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہیں آفر ہے کہ بھئی بنی گالا چلے جائیں اور خاموشی اختیار کریں 2 سال کی، اور یہ وہ سارا. ایگزیکٹلی نمبر کیا ہے یہ تو کم از کم بتائیے. دیکھیں ایگزیکٹ نمبر جو ہے وہ 2 سے زیادہ ہے میرے خیال. اچھا ہاں جی، لیکن آپ ایک بنیادی بات دیکھیں، سمجھنے کی آپ کوشش کریں کہ عمران خان صاحب کی خواہش یہ ہے کہ ان کو جیل سے نکالا جائے، ان کو وزیر اعظم بنا دیا. اب آپ مجھے بتا دیں کہ یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں، اس ملک کو ڈیفالٹ کرانے کی تحریک چلائی انہوں نے، آئی ایم ایف کو لیٹر انہوں نے لکھے، 9 مئی انہوں نے کیا، 26 نومبر انہوں نے کیا، اور یہ سارا کچھ کر کے اور اس ملک کو کے 3 حصے کر کے ڈی نیوکلیئرائز کرنے کا آبجیکٹو یہ لے کے چل رہے تھے. اس کے بعد اگر ان کی یہ خواہشات ہیں کہ جی ان کو دوبارہ سے جیسے 2018 میں لایا گیا افنان دوبارہ بھائی، لایا جائے. آپ نے پرائم منسٹر سے اتارا تھا تو پرائم منسٹرشپ ہی مانگیں گے آپ سے، کیا کہیں سی ایم بنا دیں، کیا کہیں؟ پرائم منسٹر سے اتارا تھا آپ نے تو وہی مانگیں گے، اور کیا مانگیں گے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مطلب جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک دوبارہ برداشت کر سکتا ہے ان کی ایک پریمیئر شپ اور، تو آپ مجھے بتا دیں. مطلب ان کے آبجیکٹو تو کلیئر ہے، ان کا جو ہے ڈاکانہ بھی کلیئر ہے. اس کے باوجود جو ہے اگر کوئی اس کے اندر پھنسنا چاہتا ہے تو وہ اس کو میں مطلب اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ تو انتخابات میں کرنا تھا، وہ آپ لوگوں کے بہت بڑا ایلیگیشن لگتا رہا، اب تک لگتا ہے. مولانا فضل الرحمان ریکارڈ پہ ہیں، آپ کے اپنے کولیگ رہے ہیں، بڑا قریبی تعلق رہا ہے، اب تو خیر اپوزیشن میں ہے، لیکن آپ کی پی ڈی ایم کا سارا صحرا، سارا کچھ ہی مولانا صاحب کے پاس تھا. کھدائی وہ کرتے رہے، ٹھنڈے پانی کے چشمے آپ پی رہے ہیں آج کل. دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم نے مل کے ایک تحریک چلائی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اور بڑے زبردست سیاستدان ہیں وہ، اور وہ بڑے ایک پیٹریوٹ اور ایک مخلص آدمی ہے پاکستان کے. اور ہم نے ان کے ساتھ یہ تحریک چلائی اور بڑی کامیابی سے ہم نے چلا کے، اور یہ جو فتنہ تھا اس کو ہم نے گھر بھیجا. تو بالکل اس وقت یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو آپ مجھے بتا دیں ملک کو ڈیفالٹ کرنے جا رہے تھے. یہ مطلب انہوں نے ایک کنٹرول ڈیفالٹ تھا، ملک اس کی طرف جا رہا تھا،
اور یہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو آپ کو پتا ہے پھر یہ اس کے بعد انہوں نے کہنا تھا کہ جی اب اس کو ڈی نیوکلرائز کریں اگر آپ چاہتے ہیں ملک کو چلانا، اور وہ جو یہ باتیں کرتے رہے. آخری بات اور آپ عثمان کو بھائی، میں آخری بات یہ بتائیے کہ ابھی کوئی ہے چانس کہ انہیں ہاسپٹل شفٹ کیا جا سکتا ہے، یا وہی جو بات طارق فضل صاحب نے کہہ دی کہ بدھ کے روز انہیں انجیکشن وغیرہ کے لیے کوئی ایسا ہو سکتا ہے موومنٹ بھی ہو کوئی پرماننٹ دیکھیے وہ تو ہاسپٹل نہیں بالکل، اگر کچھ ان دن کی کے لیے صحت نہیں؟ کو، اگر ان کی صحت جو ہے اس کا کوئی ایشو ہوا تو ہم بالکل جو ہے اس کو پرائرٹی کے اوپر اس کو ڈیل کریں گے، اور اس کو مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور وہ منڈے کو ہوا یا جب بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہوئی ہم ان کو پوری طرح جو ہے وہ ان کی صحت کو جو ہے وہ پرائرٹی دی جائے گی.